بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غار حرا میں جب پہلی بار وحی نازل ہوئی، اس کا واقعہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کے اوپر آپ کو سچے اسلامی واقعات اور سبق آموز واقعات سننے کو ملیں گے۔ ناظرین، سید خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ یہ خاتون اول نہایت زیرک، سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ 15 سال سے آپ کی زوجیت میں تھی۔ جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ عظیم خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ وہ اپنے شوہر نامدار کی خلوت اور جلوت کے لمحات کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر غار حرا میں تاج نبوت رکھا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں مشغول عبادت تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ وہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ وحی کا آنا، فرشتے کا ایک بار نہیں 3 بار زور سے دبانا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہونا، یہ نہایت غیر معمولی واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے خاصی گھبراہٹ ہوئی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے تو گھبراہٹ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے لرز رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی سید خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حسب سابق خندہ روئی سے استقبال کیا۔ ارشاد ہوا، مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی تاری۔ چنانچہ سید خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحاف یا چادر اڑا دی، اور جب خوف دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید رضی اللہ عنہا سے فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، در حقیقت مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب سید خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دانائی اور سمجھداری ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ناگہانی آفات میں متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ رشتوں کو آپس میں ملانا اور جوڑنا کتنا عمدہ کام ہے۔ سچ بولنا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی آفات میں مدد کرنا، تمام کے تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے بدترین دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بددیانت یا جھوٹا نہیں کہا۔ مکہ مکرمہ میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے کم اور صفات سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے جانتے اور پہچانتے اور پکارتے تھے، کہتے تھے، صادق آ گیا، امین آ گیا۔ اسی لیے کافروں نے عطا نبوت کے بعد بھی آپ کو براہ راست جھوٹا نہیں کہا۔ قرآن کریم نے اس کی شہادت یوں دی، یقیناً یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔